رمضان المبارک بڑی فضیلت اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے فضائل بیان فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں عبادت کرنے والوں کو بڑی خوشخبریاں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا جو انعام و اکرام اس مہینے عبادت کرنے والوں پر ہوتا ہے، دیگر مہینوں میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ایک گھڑی میں 60 ہزار گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور یہ ایک شب یا 2 شب کی بات نہیں، بلکہ پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالی گناہ گاروں کو کبھی سحری کے وقت اور کبھی افطاری کے وقت اور جمعہ کی ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رمضان کی ایک خاص بات یہ ارشاد فرمائی۔ مجموع الزوائد کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 اشخاص کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ یہ 3 کام نہ کر سکیں تو وہ شقی اور بدبخت کہلائیں گے۔ پہلے کے بارے میں فرمایا کہ وہ شخص جس نے رمضان پایا اور اس کے روزے نہ رکھے، فرمایا کہ وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے۔ دوسرا وہ کہ جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت نہ کی، وہ شخص بھی بدبخت ہے۔ ایک اور کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود پاک نہ پڑھے، فرمایا کہ وہ شخص بھی بدبخت اور شقی ہے۔ پہلا جو حصہ ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں فرمایا کہ جو رمضان کو پائے اور روزے نہ رکھے وہ بدبخت ہے۔ یہ ایک حدیث کا جو ایک حصہ ہے، یہ اپنے اندر بہت سارے ایک نکات کہہ لیں یا بہت سارے پہلو اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ ہم آج کے معاشرے میں اگر اس حدیث کے اس حصے کو لے لیں اور اس کا جائزہ لیں تو ہمیں ایک نہیں 20 ہزاروں ایسے لوگ ملیں گے جو رمضان المبارک کو تو پاتے ہیں، لیکن کسی شرعی عذر کے نہ ہونے کی بنا پر وہ روزہ نہیں رکھتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بدبخت ہے کہ جو رمضان پائے اور روزہ نہ رکھے۔ اچھا، کچھ لوگ کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو چھوٹی موٹی بیماری آ جاتی ہے اس کو سبب بنا کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو شوقیہ روزہ نہیں رکھتے۔ تو تینوں قسم کے جو لوگ ہیں، ان سب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبختی کا اعلان فرمایا ہے۔ کاروباری لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ گرمی سردی کا بہانہ بنا لیا، طبیعت کا بہانہ بنا لیا اور روزہ نہ رکھا۔ روزہ نہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت بڑا جرم قرار دیا ہے، بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ تو وہ میرے بھائی، وہ میرے دوست، وہ میرے سننے والے، وہ دیکھنے والے جو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر روزہ ترک کر دیتے ہیں، کبھی بہانہ بن جاتا ہے آنکھ نہیں کھلی، کبھی بہانہ بن جاتا ہے کہ گرمی ہے، کبھی بہانہ بن جاتا ہے کہ سر میں درد ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ چند لمحوں کے لیے یہ سوچیں کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ سوال ہوگا تو اس سوال کا جواب کس طرح دیا جائے گا۔ تو میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یہی پیغام دوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ اے کاش سارا سال ہی رمضان ہے۔ یہ آپ نے رمضان کی فضیلت کے اوپر یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کا ادب و احترام بھی کریں اور اس میں عبادت اور تلاوت اور ریاضت کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھیں۔ اچھا، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں، نمازوں کی طرف نہیں آتے۔ کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ یار ہم
نماز تو پڑھتے نہیں ہیں، روزہ کیا روزہ رکھیں؟ دیکھیں روزہ ایک الگ عبادت ہے، نماز ایک الگ عبادت ہے۔ روزے کے بارے میں کل قیامت میں الگ سوال ہوگا اور نماز کے بارے میں الگ سوال ہوگا۔ چاہیے تو یہ ہونا تو یہ چاہیے کہ روزہ بھی رکھیں اور نماز بھی پڑھیں۔ اگر روزہ رکھ کر نماز میں کمی کوتاہی ہوتی ہے تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ روزہ ہی چھوڑ دیں، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس بات کی طرف مائل کریں کہ رمضان کی روزے اور نماز کی طرف بھی ہم آئیں۔ تو پہلا جو حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق ارشاد فرمایا۔ دوسرا حصہ فرمایا کہ جو والدین کو پائے ان کی خدمت نہ کرے تو وہ بھی بدبخت ہے۔ آج کے دور میں، جدید دور میں والدین کا جو مقام اور مرتبہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح لوگ والدین کو، جس طرح ان کی اطاعت اور فرما برداری ہے، ان کی خدمت کا جو حق ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان کو اف بھی نہ کہیں، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ آج کا معاشرہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ تو والدین کی اطاعت فرما برداری کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت بھی ہو۔ تیسرا حصہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود پاک نہ پڑھے وہ شخص بھی بدبخت ہے۔ تو یہ حصہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں، کسی محفل میں، کسی مجلس میں، کسی پروگرام میں یا کسی ذاتی بیٹھک میں ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو آپ کا نام سن کر درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ اگر یہ عادت نہ ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا وہ بدبخت ہے، کہیں ہم اس بدبختی کے زمرے میں نہ آ جائیں۔